بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصر اللہ بطافی بیٹا ہمارا 9ویں کلاس کا اردو کا جو آج کا لیکچر ہے، آج ہم کرنے لگے ہیں غزل۔ دیکھیں ہمارے اردو کے نصاب میں پہلی غزل ہے میر تقی میر کی۔ میر تقی میر جو 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں وفات ہے ان کی۔ یہ دیکھیں آگے ذرا مختصر سا ان کا تعارف ہے۔ یہ تعارف آپ نے خود گھر بیٹھ کے خود پڑھنے، اس کا تعارف پڑھنے کے بعد آ جائیں گے غزل کی طرف۔ تو دیکھیں غزل میر تقی میر، اس کا پہلا شعر ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ صرف ایک ہی شعر کرواؤں گا آج آپ کو اس کا۔ تو دیکھیں اس میں اس نے لفظ ایک استعمال کیا ہے ہستی۔ ہستی کے معنی ہوتے ہیں بیٹا زندگی یا وجود۔ حباب کے معنی ہوتے ہیں عارضی، یعنی حباب کہتے ہیں بلبلے کو، پانی کی سطح پر بننے والا جو بلبلہ ہوتا ہے اسے حباب کہا جاتا ہے، اس سے مراد عارضی۔ اور نمائش کے معنی ہوتے ہیں دکھاوا۔ اور سراب کا لفظ لکھا ہوا ہے دوسرے مصرعے میں، دیکھیں سراب کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ یا فریب۔ تو بیٹا اس کا مفہوم ہے شعر کا کہ انسان کی حقیقت ایک پانی کے بلبلے جیسی ہے اور ظاہری شان و شوکت دکھاوے کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس شعر کی تشریح دیکھیں ذرا۔ تشریح کچھ یوں ہوگی کہ شاعر میر تقی میر کا شمار اردو ادب کے کلاسیکل شعراء میں ہوتا ہے۔ میر کی عظمت اور قدر و منزلت کو ہر زمانہ اور ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا۔ مثلا غالب جیسے عظیم شاعر نے انہیں کچھ یوں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میر کے بارے میں کہا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ غالب نے میر تقی میر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کیا کہا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو تشریح طلب شعر میں یہ شاعر میر تقی میر اس کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، یہاں انسانی زندگی کی حیثیت محض ایک پانی پر بننے والے بلبلے کی سی ہے۔ جس طرح پانی کی سطح پر بلبلہ پل بھر کے لیے ظاہر ہوتا ہے پھر فنا کی آغوش میں چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح موت کی گھڑی آ پہنچتی ہے اور انسان کا ظاہری وقار اور شان و شوکت ایک لمحہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ زیر تشریح شعر کے دوسرے مصرعے میں میر تقی میر نے دنیاوی نمود و نمائش کی ایک جھلک دکھائی۔ وہ بتاتے ہیں کہ صحرا کی چمکنے والی ریت سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس پر پانی کا گمان ہوتا ہے، صحرا پر چمکنے والی ریت جو دور سے پانی کا گمان پیش کرتی ہے، پانی کی طرح سورج کی روشنی اور دھوپ میں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک پیاسا شخص جو صحراؤں کا سفر کر رہا ہوتا ہے وہ اس پانی کی تلاش میں اور چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھتے ہوئے جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ جسے وہ پانی سمجھ رہا تھا وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی اور دنیاوی شان و شوکت بھی عارضی اور لمحاتی ہے۔ دنیا کی زندگی اور دنیا کی نمود و نمائش اور دنیا کی چیزیں انسان کو دور سے خوبصورت اور پیاری نظر آتی ہیں، اور انسان جب انہیں حاصل کرنے کی کوشش میں وہاں تک پہنچتا ہے تو کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا ہوتا، بلکہ وہ خالی ہاتھ کف افسوس ملتا رہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم کلاسیکل شعراء کی شاعری کا مطالعہ کریں تو ایک سوچ اور فکر تمام شعراء کے ہاں مشترک نظر آتی ہے، وہ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری ہے۔ یہی سوچ میر کے اسی شعر میں نظر آتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جو کام کرتا ہے تو اس میں زیادہ جلدی کی ضرورت نہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو سوچ اور فکر شعراء نے ہمیں یہاں دلائی ہے، خاص طور پر اس شعر میں جیسے میر تقی میر دلا رہے ہیں، یہ حقیقت میں دنیا کی عارضی زندگی کے متعلق اور فکر آخرت ہے اس میں، اور
ایسا کام انسان کو کرنا چاہیے جس سے اس کے اعمال نیک ہوں اور وہی نیک اعمال اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ساتھ جائے گا تیرے ایک نور نیک اعمال کا، ساتھ جائے گا تیرے ایک نور نیک اعمال کا، جمع جو کچھ بھی کیا تو نے یہیں رہ جائے گا۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات مشکل لگی ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو یوٹیوب چینل پر بھی یہ لیکچر ہمارا جو ہے اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں آپ کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔